الرحمن الرحيم الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جو تمام تعریفات کا حقیقی مالک ہے. انگنت و بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ہم سب کے محترم پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے، کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، جاننے میں اور ماننے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ہم جانتے ہیں، ہاں یہ چیز ہے، اور ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں، دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، یہ ماننا ہوتا ہے. جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے. جانتے تھے کہ دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے گفتگو کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. پھر کدھر جا رہے ہو؟ یعنی جب جانتے ہو کہ اللہ ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. ہم ہی لوگوں کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے. بے نمازی بسا اوقات اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سارے صحابہ کرام کی نظروں میں وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہ جاتا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہو. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز بہت اہم ہے دین اسلام کے اندر، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے. جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. اگر مانتے ہوتے تو کبھی چھوڑتے نہیں. ایسے ہی ہم لوگ ہر سال جب بھی عید الاضحیٰ قریب ہوتی ہے، یہ عید قریب آتی ہے، ہر جگہ ممبر و محراب سے جلسوں کے اندر، درس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، ابراہیم علیہ السلام ویسے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، قربانی کا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے ایسا کیا. یہ قصے، یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، جانتے ہیں. لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ کیا واقعی میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جانتے ہیں ہر کوئی،
لیکن جاننے میں اور ماننے میں فرق ہے. اسی لیے آج کا میرا موضوع ہے کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جن کا تذکرہ، جن کی سیرت، جن کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر یا قرآن مجید کے اندر، قصص کے اندر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اعلیٰ تھے، اتنے اونچے تھے، اتنا اعلیٰ کردار تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی انتہا کر دی قرآن مجید کے اندر. اتنی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام. میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس ہستی کے لیے تعریف کے کلمات ادا کیے گئے ہیں نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا یہ خلیل ہے، خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست، گہرے ساتھی اللہ نے کہیں کہا قرآن مجید کے اندر. اور کہیں کہا قرآن مجید کے اندر یہ صدیق ہیں، بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بنو آدم کے سردار ہیں. اور کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کے پیشوا، انسانیت کی مقتدا، انسانیت کے رہنما ہے. کہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ آپ اے ابراہیم بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے آپ کی زندگی، آپ آئیڈیل ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام صرف ایک فرد نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو مقامی ابراہیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے. حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ اللہ نے بنا دیا. اور ایک بات اور بھی جان لیجیے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس بنایا جائے گا نا، جب ہم لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جسم پر لباس نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن سب سے پہلے جس کو لباس بنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ ہم کس کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آج کے بعد ہم لوگ صرف جانیں گے نہیں انشاءاللہ بلکہ مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ، تقریباً 24-25 نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، کیونکہ ہم تو ان کے امتی، دیگر نبیوں کی بات میں کر رہا ہوں، کسی نبی کے تعلق سے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہو کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ان کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ایسا اللہ نے کسی اور نبی کے تعلق سے نہیں کہا. ہاں ہمارے نبی کے تعلق سے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، کیونکہ ہم تو ان کے امتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس نبی کی زندگی کو اور جس نبی کے ساتھیوں کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل، نمونہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ پڑھیے سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے. ہمارے نبی کے بعد اگر کسی اور نبی کے تعلق سے ہمارے لیے کہا گیا ہو نا کہ اسوہ اور نمونہ موجود ہے ان کی زندگی میں، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ویسے تو ہم ان کے جیسا نہیں بن سکتے، لیکن ان کے اوصاف، ان کی جو خصوصیت، ان کی اچھائیاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن مجید کے اندر اور جن کی وجہ سے ان کو اتنا اعلیٰ مقام حاصل ہوا، ان اچھائیوں کو تو اپنا سکتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نہیں بن سکتے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو اپنا سکتے ہیں نا. کیونکہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو اپناتے نہیں یا اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا. ہم لوگ تو الحمدللہ بیوقوف نہیں ہیں، نہ بیوقوف بننا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، سورہ بقرہ کی حدیث ہے. اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، بیوقوف بنا لیا.
बेवकूफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से और उनके तौर तरीकों से मुंह मोड़ सकता है। तो चंद खूबियों का मैं तस्करा करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, वक्त बड़ा मुख्तसर। पहली खूबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। मुशरिक यानी शिरक करने वाले नहीं थे। पूरी जिंदगी कभी भी आप देखेंगे, जबकि आंखें खोली किस घर में, जहां बुत बनाए जाते थे, है ना, बनाकर बेचे जाते थे, ऐसे घर में आंख खोली इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन फिर भी कभी भी शिरक नहीं किया, कभी भी शिरक नहीं किया, है ना। आज हम लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसे घर में पैदा ही हो गए जहां ये सब होता है, दरगाहों पर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे गैर इस्लामी चीजें करते हैं, ऐसे घर में हैं, धीरे धीरे छूट जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे घर में पैदा हुए जहां शिरक का अड्डा था, बुत बनाकर बेचे जाते थे, खुदाओं का कारोबार होता था, माबूदाने बातिल आता, लेकिन कभी शिरक नहीं किया। और ये खूबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हर पारे में बयान है। आप कभी भी गौर कर लो, हर पारे में आपको एक ना एक आयत मिल ही जाएगी जहां अल्लाह ताला ने कहा हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर ये खूबी थी। ये बात हर पारे में आपको मिलेगी। बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरे जी, बड़ी बड़ी आजमाइशों से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आजमाइशें, उनके इम्तिहान, उनकी जिंदगी तो हम लोग को याद ही है। कितने बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरे, कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस किया उन्होंने, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और से उम्मीद नहीं बांधी, कभी भी किसी और से उम्मीद नहीं बांधी। और हमेशा ये कहते रहे, लोगों इस अर्श का, इस अर्श का, उस फर्श का, चाहे वो आसमान हो, जमीन हो, नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अर्शो फर्श का मालिक, अर्शो फर्श का मालिक, नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। हमेशा यही कहते रहे, हर हालत में यही कहते रहे। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह आल इमरान में कहा, कुल सदक़ल्लाह, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह सच कह रहा है, सच कह रहा है, अल्लाह सच कह रहा है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम सब मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से ना थे। ये अल्लाह ताला कह रहा है कि कुल सदक़ल्लाह, अल्लाह सच कह रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, इसलिए कि वो मुशरिकों में से ना थे। अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल वो मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो लोग कहते थे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत मानते हैं। हम मुसलमानों से कहते थे, कहते तुमसे ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं, हम उनकी आला औलाद हैं, वो हमारे जद्दे आला हैं, हमारे दादा हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त नाजिल की आयत कि जब मानते हो तो अल्लाह ये गवाही दे रहा है कि तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा करके, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे जैसे मुशरिक नहीं थे, तुम तो शिरक करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिरक नहीं किया। आज हमारे अंदर क्या, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी दी थी, इसलिए हम जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, ये सब याद है, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत किसी को याद नहीं। हर हालत में अल्लाह की इबादत, हर हालत में तौहीद, हर हालत में रब से जुड़े हुए। और हम जरा मुसीबत आई तो तावीज, गंडे, ये बाबा, वो दरगाह, वो छू, वो छा, वो जादूगरी, वो नींबुआ, वो मिर्चियां, सब हमारे पास आ जाते। जरा मुसीबत आई कि खत्म, पूरी तौहीद चली जाती। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद नहीं रहते, नहीं याद रहते, फिर अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलाते। देखो ना, बच्चों को जरा 3 रात से सोया नहीं है, धागा बंधवा दिए पैर में ले जाकर, बच्चा रात में बार बार उठ जा रहा, उसके वास्ते लटका दिए गले में। हाँ, यही सब हो रहा है आज माशरे के। अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, गलत वाले रास्ते पर। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहिम की आयत है, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, दुआ कर रहे हैं, बारी ताला मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों की इबादत से महफूज फरमाना। अपने लिए भी दुआ कर रहे हैं, अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और हम लोग खुद तो डूबे हुए रहते हैं, औलाद को भी उसी तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो हकीकी अगर वाकई में इब्राहिमी बनना है तो हमेशा शिर्क से बचना है। दूसरी सिफत क्या थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर? कि अल्लाह ताला की नेमतों के बहुत शुक्रगुजार, बहुत ही ज्यादा नेमतों के शुक्रगुजार। मुश्किलात का जब वक्त था ना, मुश्किलात का वक्त,
تب بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے. اولاد نہیں تھی تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ تب شکر نہ کرے کیونکہ بھی اولاد ہی نہیں, تب بھی شکر کرتے تھے. اور جب اولاد اللہ تعالیٰ نے دی تو شکر کی انتہا کر دی. کہا, قرآن مجید کے اندر موجود ہے, کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب سننے والا, دعا قبول کرنے والا ہے. ہاں, ایسا کہتے تھے. اولاد نہیں تھی تب بھی شکر گزاری, دی تو بہت زیادہ شکر گزاری, ہمیشہ شکر گزاری. باپ نے گھر سے نکال دیا تب بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں. پرابلم فیس کیا, وقت کا بادشاہ خلاف, اکیلے, پوری دنیا ایک طرف اکیلے ٹھہرے ہوئے, مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے. مگر آج ہم جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس وہ نظر ہی نہیں آتی ہم کو. ہاں, کبھی نظر نہیں آتی. دیکھو نا, ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, کبھی کسی نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, بس جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. جو ہے نعمت میرے پاس بس اس کا شکریہ صرف ادا کر رہا ہوں. کبھی ایسا کہا ہے نہیں. ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھا دے دو, اللہ تعالیٰ یہ دے دو, اللہ تعالیٰ یہ دے دو, اللہ تعالیٰ وہ چاہیے, اللہ تعالیٰ یہ چاہیے. بے شک مانگو, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن ہمیشہ خالی مانگتے ہی رہتے بس. کبھی جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہماری نظریں کبھی بھی ان نعمتوں پر جاتی ہی نہیں ہیں جو ہیں, ہمیشہ ان نعمتوں پر جاتی ہیں جو ابھی نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ شکر گزاری کرتے تھے. اور جان لو, اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور چاہیے نا تو شکر گزاری زیادہ کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا شکر گزاری کرو گے تو زیادہ دوں گا. جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا زیادہ دوں گا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے, اے اللہ تعالیٰ مجھے شکارن, بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والا بنا دے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود, خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کے باوجود, صاحب معراج و براق ہونے کے باوجود, اتنا اونچا مرتبہ اور مقام پانے کے باوجود بھی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. سجدے میں اس طرح روتے تھے جیسے چولہے پر جو ہے ہانڈی رکھی ہوئی ہے, کھول رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, پھر اتنا زیادہ رونا کیوں, پھر اتنا زیادہ دعائیں کیوں, پھر اتنے لمبے سجدے کیوں, پھر اتنی زیادہ عبادت کیوں؟ کہتے تھے, عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ نعمتیں بھی اتنی زیادہ دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ شکر گزار تھے, بہت شکریہ ادا کرتے تھے. مختصر تیسری صفت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تھی کہ بہت مہمان نواز تھے. بہت مہمان نواز. ایک ہوتا نا مہمان نواز, لیکن بہت زیادہ مہمان نواز تھے. بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کھانا سامنے موجود ہے, ڈھونڈنے چلے جاتے تھے, کسی کو لے کر کے پھر کھانا کھائیں گے, اکیلے نہیں کھائیں گے. دیکھیے یہ بہت زیادہ مہمان نواز, ڈھونڈنے نکل جاتے تھے. سورہ ہود کی آیتیں آپ پڑھیے, سورہ زاریات کی آیتیں آپ پڑھیے, تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ایک دن. لمبا واقعہ ہے, مختصر میں ذکر کر رہا ہوں اپنے موضوع کی مناسبت سے. فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں. سمجھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں میرے پاس, نئے چہرے, نہیں پہچانتے. یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو, نہیں. مہمان آئے نا, سب سے پہلے جو ہے گئے اور اس کے بعد بھنا ہوا گوشت لا کر کے سامنے رکھا. بھنا ہوا گوشت لا کر رکھا. مہمان گھر پر آئے نا تو ہم لوگ ایسا پوچھتے ہیں, کھانا کھائیں گے, بھوک لگی ہے؟ بیچارہ وہ کیا کہے گا, نہیں کوئی بات نہیں ہے, میں کھا کر کے آیا ہوں, نہیں بعد میں کھا لوں گا. ظاہر سی بات ہے ایسے الفاظ کہے گا, کیونکہ ہمارے سوال ہی ایسے ہوتے ہیں. جبکہ اگر واقعی میں آپ مہمان نواز ہیں تو کھانا لا کر کے سامنے رکھیے. یہ ہوتا ہے مہمان نوازی. لا کر سامنے کھانا رکھ دیا, وہ لوگ کھانا کھا ہی نہیں رہے. اب بولے کیا بات ہے, یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے. تب ان لوگوں نے بتایا کہ دراصل ہم لوگ تو فرشتے ہیں, ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک بہت بڑی بات معلوم ہوئی. آج کتنے لوگ کہتے ہیں ارے فلاں اولیاء اللہ تھے, ان کو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا, وہاں کیا چل رہا ہے. ایسا بس دیکھ, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں
بس فلاں بابا تو ایسے ہیں، اتنا علم ان کے پاس ہے، بس خالی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے بتا دیں گے آپ کے گھر میں کیا پرابلم چل رہا ہے، کہاں کہاں نقصان آپ کا ہو رہا ہے، کس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر غیب کا علم ہوتا تو فوراً دیکھتے ہی جان جاتے یہ انسانی شکل میں ہے مگر فرشتے ہیں۔ قرآن میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے، قرآن پڑھو تو، اسی لیے تو ہدی للناس ہدی للمتقین کہا گیا ہے قرآن مجید کو، مگر ہم لوگ کیا ہے، نہیں، قرآن مجید کو خالی ملیا پھرا دو تو ثواب مل جاتا ہے، اس چکر میں خالی پڑھیں گے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو پڑھتے نہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ اور ایک بات جان لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مہمان نوازی اصل میں 3 دن ہے، بات آئی ہے تو ذکر کر دوں۔ مہمان نوازی اصل میں 3 دن ہے، 3 دن جو آپ کے پاس استطاعت ہو، اچھے سے اچھا آپ کھلا سکتے ہو وہ کھلائیے۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ میزبان کو پریشان نہ کرے، ہے نا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہمان میزبان کو پریشان نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، اس کا مطلب کیا؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی مہمان اتنے دن تک رک جائے کہ میزبان کا پورا راشن ختم ہو جائے، ہے نا، وہ اپنا لا کر کے تھیلا سامنے رکھ دے، بھائی اب جاؤ، ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ سچویشن میزبان کو بھی، مہمان کو بھی نہیں لانا چاہیے۔ مہمان ہو تو بس خیال کرو کہ میں مہمان ہوں اور وہ میزبان ہے نا، وہ میزبان ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو مہمان نوازی اصل میں 3 دن تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الادب کی، مہمان نوازی اصل میں 3 دن ہے، باقی 3 دن کے بعد جو میزبان کھلاتا ہے آپ کو وہ صدقہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اصل آپ کی مہمانی 3 دن صرف ہے، اس کے بعد جو آپ کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، یہ بات جان لیجیے۔ چوتھی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، برداشت کرنے والے بہت زیادہ تھے، برداشت کی طاقت ان کے اندر تھی، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگ تو فخر سے کہتے ہیں میں تو 1 منٹ کے واسطے برداشت نہیں کرتا، فخر سے کہتے ہاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مطلب فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی اچھی کوالٹی ہے، جبکہ یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے، بری کوالٹی ہے۔ آپ ویک ہیں بہت زیادہ، آپ ذہنی طور پر اسٹرانگ نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ اصلی آدمی، اصل طاقتور آدمی، اس کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ شخص ہی کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ فیلئر بنیں گے، کیونکہ آپ کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ اگر کامیاب انسان بننا ہے تو آپ کو برداشت کرنے کی طاقت کو سمجھنا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ چیز بہت زیادہ موجود تھی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے یہ۔ آج ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اتنی برداشت کرنے کی طاقت کی باپ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اور باپ دھمکیاں دے رہا ہے، گھر سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تب بھی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے ابو جی، میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ آج برداشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ والد صاحب 1 مرتبہ کچھ بولے نا 2 بولتے ہیں، آج تم کیا جانتے کہ تمہارے دور میں کچھ اور ہوتا تھا، اب کچھ اور ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ماں باپ سے الجھ جاتے ہیں، بڑے بھائیوں سے الجھ جاتے ہیں، بڑے لوگوں سے الجھ جاتے ہیں، برداشت ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ اور یہاں حق پر ہیں جی، حق پر ہیں، نبی ہیں، سمجھا رہے ہیں والد کو، مگر پھر بھی والد الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، برداشت پھر بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ابو جی، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، میں دعا کروں گا آپ کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، آگ میں، اور ایسا نہیں کہ ڈالے جائیں گے لوگ فیصلہ نہیں، آگ سامنے موجود ہے، بس ڈالے جا رہے ہیں، مگر برداشت اتنی ہے، دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہے نا بچانے والا۔
اللہ تعالیٰ ہے نا بچانے والا. اتنی برداشت کوئی کر پائے گا؟ اپنی اولاد کو، وہ اولاد جو بہت دعاؤں کے بعد ملی ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے اولاد ملی ہے، وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی ہے، بہت زیادہ دعاؤں اور انتظار کے بعد جو اولاد ملی ہے، اللہ کے ایک حکم پر بیوی کو، بچے کو لے جا کر کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر پلٹ آئے. ہے کسی کے اندر برداشت کی طاقت؟ یہ برداشت کر سکے آدمی؟ تو برداشت کرنا اگر سیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر برداشت کی طاقت تھی، ہر چیز کو برداشت کرتے تھے. یہ ایک صفت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. اور پانچویں صفت جو آج لاسٹ میں بیان کر رہا ہوں، ویسے تو بہت ساری صفات تھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، لیکن وقت مختصر. بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے. رجوع مطلب پلٹنا، بار بار چھوٹی سی پرابلم اللہ کی طرف، کوئی پرابلم اللہ کی طرف، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. منیب کہتے ہیں پلٹ کر اللہ سے رجوع کرنے والا. بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بردبار، بڑے نرم دل، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے. جب وطن سے نکلے کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کچھ پتا نہیں. سوچئے سچویشن کہ آپ کو اچانک گھر سے نکلنا پڑے، نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی ساتھی ہو، نہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، کچھ نہیں پتا. پورا ڈیڈ اینڈ ہے، پورا بند، سامنے کوئی راستہ نہیں ہے. مگر پھر بھی آپ اتنے زیادہ رجوع کرنے والے ہو اللہ سے کہ آپ کہہ رہے ہو انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. یہ کوالٹی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر. اتنا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر. کوئی بات نہیں معلوم ہے کہاں جائیں گے، لیکن نکل تو رہے نا اللہ کے راستے میں، اللہ جہاں پہنچائے گا وہاں پہنچ جائیں گے. اولاد کی طلب ہوئی تو کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، فوراً اللہ کی طرف، اے اللہ تعالیٰ صالح اولاد چاہیے. مکہ کے اندر اپنی اولاد کو بسایا. امن کی ضرورت ہوئی، رزق کی ضرورت ہوئی تو اللہ سے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر امن پیدا کر دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما دے. اور جب اپنے لیے آخرت کی دعا کی تو کہا ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت والے دن جب کہ میں اٹھایا جاؤں گا مرنے کے بعد، اس دن مجھے رسوا نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے شرمندگی اختیار کرنے والا نہیں بنانا. یہ دعا کر رہے ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ سے رجوع ہو رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، ہے نا. اللہ سے بس اللہ سے. ہم لوگ بھی جڑتے ہیں، بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعائیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، لاسٹ میں مانگتے ہیں، ہے نا. ہمارے پاس فرسٹ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام فرسٹ، چھوٹی سی پرابلم اللہ تعالیٰ سے رجوع، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، مگر جب سارے لوگوں سے تھک جاتے نہیں تو اس کے بعد جڑتے ہیں. پہلے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، ڈاکٹرز نہیں ملے، کسی نے بتا دیا، کسی خاندان کی کسی بڑی عورت نے، کسی خاندان کے بزرگ نے، اور پالا محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں بہت اچھا دیتے ہیں، چلو وہاں پر بھی قسمت آزمائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں. نہیں ایک صاحب فلاں جگہ رہتے ہیں، جمعرات کو بیٹھتے ہیں، وہ اور پہنچے ہوئے ان کے پاس، وہاں پہنچ گئے. جب تھک ہار جاتے ہیں نا تو اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ کہ کوئی بھی پرابلم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا نا، اتنی عظیم نعمتوں سے کہ بیوی ایسی ملی کہ جب چھوڑ کر کے مکہ میں آ رہے ہیں تو بیوی کہہ رہی ہیں حاجرہ علیہ السلام کہ آپ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی بی بی جی اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس وفا شعار بیوی نے، اس بہترین خاتون نے کیا جواب دیا تھا، آج کی خواتین کو سمجھنا چاہیے. کہا پھر آپ جائیے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی ہے. سوچئے جبکہ وہاں پر سہارے کے لیے دنیاوی کوئی سہارا موجود نہیں ہے، کھانے پینے کے کوئی وہاں جھاڑ نہیں لگے ہوئے،
کوئی انسان جانور تک وہاں موجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر اتنا بھروسہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، آپ سکون سے جائیے۔ اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین دی، اولاد دیکھیے نا، میں نے اسی لیے آیت شروع میں پڑھی، ابتدائی آیت جو میرے ٹاپک کے اندر جو فرسٹ آیت میں نے پڑھی کہ والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ، ان کے ساتھیوں کی بھی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ۔ تو بیوی کی مثال یہ لیجئے کہ بیوی کتنی بہترین ملی، اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کرنے والی۔ اور بچہ بھی دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، بچے کو بتایا بیٹے میں ایسا ذبح کر رہا ہوں تم کو اللہ کے حکم سے، کیا تم تیار ہو؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جی، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، مجھے قربان کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اولاد اتنی بہترین ہے نا، اولاد اتنی بہترین، بیوی اتنی بہترین، کیونکہ وہ خود بھی تو بہترین تھے نا۔ آج ہم لوگ ایک خاص صفت ہے، کیا معلوم، اپنا کیسے بھی ہو مگر جو ہمارے آس پاس ہونا وہ پرفیکٹ چاہیے، وہ بہترین چاہیے۔ اپنا کچھ بھی کرتے ہو وہ کوئی مطلب نہیں، لیکن بچے بہترین، بیوی بہترین، ہے نا، ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، بہت اچھا چاہیے، اپنا کیسے بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں جو تھیں وہ بہترین تھیں۔ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ آج کے بعد آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو صرف جانیں گے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ، ان کے ساتھیوں کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور ہمارے اندر چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی توحید پرست بنیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے بنیں، ہم بھی برداشت کرنے کی طاقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ